بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, میں ہوں عمران وسیم. آزاد ڈیجیٹل میڈیا کی نئی سیریز آزاد سوچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں. احتساب عدالت کی طرف سے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو 14 سال اور بشرا بی بی صاحبہ کو 7 سال کی سزا کا فیصلہ تو سنا دیا گیا, لیکن خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں. عمران خان کے مخالفین تو خوشیاں منائیں, لیکن تحریک انصاف کے چاہنے والے, تحریک انصاف کے اپنے لوگ, بانی پی ٹی آئی کے لوگ اگر خوشیاں منائیں اس فیصلے پہ تو ناظرین بڑا سرپرائز ہوگا. اب یہ جو فیصلہ عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی کنوکشن کا سنایا گیا ہے, اس فیصلے کے ایک پیراگراف سے ایک لائن نکال کے خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں, جو ایسے یوٹیوبرز ہیں جن کا ٹلٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے, عمران خان کی طرف ہے, وہ صرف ایک لائن نکال کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب اپیل جائے گی تو یہ فیصلہ سسپینڈ ہو جائے گا, عمران خان بشرا بی بی صاحبہ کو رہا کرنے کا حکم صادر فرما دیا جائے گا. لیکن ایکچوئل پوزیشن ہے کیا, وہ لائن ہے کیا, اس لائن کے اوپر تلے جج صاحب نے کیا لکھا ہے؟ کیا اتنا یہ خامیوں سے بھرپور فیصلہ ہے کہ سزا بڑی جلدی سسپینڈ ہو جائے گی؟ تو ہمارے ساتھ آج کے پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں جناب طیب بلوچ صاحب. طیب بلوچ صاحب, پہلے تو آپ اپنی رائے دیں اس فیصلے پہ, آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر میں وہ ایک لائن, صرف ایک لائن ہے, میں آپ کو پڑھ کے آپ کے سامنے رکھوں گا, اور پھر اس پہ آپ نے بتانا ہے کہ کیا اس ایک لائن کا عمران خان بشرا بی بی صاحبہ کو فائدہ ہوگا کہ فیصلہ فوری طور پہ سسپینڈ ہو جائے. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ فیصلہ جو ہے اس نے خود تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کا منہ کالا کیا ہے. سمپل سی بات ہے. وہ کیسے؟ جو وہ دوسروں کے لیے کہتے تھے, جو وہ القابات سے نوازتے تھے, خود وہی ثابت ہوئے. کیا کہتے تھے؟ چور, ڈکیٹ, کرپٹ, بدعنوان. کون کون سے ایسے الفاظ ہیں؟ ڈکشنری جواب دے گئی, جو ہماری پولیٹیکل ڈکشنری ہے, وہ الفاظ نہیں جو خان صاحب القابات یوز کرتے تھے دوسروں کے اوپر. اور آج ان کے اوپر خود مہر لگ گئی کہ وہ بدعنوان بھی ہیں, وہ کرپٹ بھی ہیں, وہ خائن بھی ہیں, اور وہ جھوٹے بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ میگا سکینڈل ہے, بیسیکلی 190 ملین پاؤنڈ عام عوام نہیں سمجھ سکتی, ایک تاریخی 60 ارب روپیہ, اب 60 ارب سمجھ سکتی ہے. آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخی اسکینڈل, اور آج اس تاریخی اسکینڈل کا ایک تاریخی فیصلہ ہے. بالکل میگا سکینڈل تھا اور اس کا بڑا فیصلہ آیا ہے. اور اب تک جو خان کو سزائیں ہوئی ان میں سب سے بڑی سزا ہے 14 سال کی سزا, اور 14 سال کی سزا کوئی کم نہیں ہوتی. اور اس میں سب سے مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو شروع دن سے کہتے تھے کہ, اور وہ خود خان صاحب بھی ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے رہے ہیں کہ وہ ان کا کردار کیا تھا, وہ چیزیں کیا تھیں. وہ خود جو ہے وہ جوئے کی رقم کے بارے میں بھی انہوں نے مختلف, جب وہ کرکٹ میں اور چیزیں لگاتے تھے, سارا کچھ تھا. لیکن وہ اب خان صاحب کا ایک بڑا وہ ہے کہ وہ اس ساری 2 نمبر جو پیسے ان کے پاس آتے تھے, اس ٹائم جوئے سے آتے تھے, پھر اب کرپشن سے آئے, اس کے بعد وہ ٹرسٹ بنا دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی انہوں نے, اب یار دیکھیں کہ اب انتہا دیکھیں کہ 2 نمبر پیسہ, عوام کا لوٹا ہوا پیسہ, ملک ریاض سے ایڈجسٹمنٹ کر کے آپ جو ہے وہ مذہبی کارڈ کھیل کے سیرت النبی اور پتہ نہیں القادر یونیورسٹی اور یہ وہ, کم سے کم آپ کا اگر اتنا ہی اچھا وہ تھا, نیت تھی, تو کم سے کم آپ صاف اور شفاف منی سے اس کی بنیاد رکھتے نا. تو ٹرسٹی بھی یہی تھے. تو یہ چیزیں تو اوپنلی ہے. اور اس میں صرف پاکستان کا کردار نہیں ہے, اس میں برطانیہ کا کردار تھا, اس کی نیشنل کرائم ایجنسی کا کردار تھا. سننے میں ہے کہ یہ جو فیصلہ سنایا گیا یہ برطانوی حکومت کو بھی بھجوا دیا گیا. بالکل, ان کے یہاں پہ جو سفارت خانہ ہے ان کو باقاعدہ طور پہ بھجوایا گیا, کیونکہ نیشنل یہ جو 190 نہیں, برطانوی حکومت کو وہاں پہ پہنچ چکا ہے. بالکل, ان کو تو بھجوایا گیا نا, صاف ظاہر ہے یہاں سے جس طریقے سے ڈپلومیٹک کیبل جاتی ہے اس کے ذریعے ان کو بھجوایا گیا. تو 190 ملین پاؤنڈ تو برطانیہ نے ریکور کیے تھے, جو پاکستان کی ان ایکسپلینڈ منی یا لوٹی ہوئی دولت جو وہاں پہ ملک ریاض کے ذریعے جس کی منی ٹریل نہیں تھی, جس کی منی ٹریل نہیں تھی, تو وہ انہوں نے وہ کیا. اور اسی کو ہی جو ہے تصفیہ ہوا ملک ریاض کا اور بانی پی ٹی آئی کا, اور انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کی, اور جو ان کو پرفین ہوا. تو اس میں بالکل چیزیں واضح تھی, کلیئر تھی, اس سے پہلو طے نہیں ہو سکتی تھی. اور اس میں کریڈٹ نیب کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ نتھار کے سامنے رکھی, ٹرائل کورٹ کے سامنے. اور اس کے بعد ایک سوال یہاں پہ میرے ذہن میں آ گیا, معذرت آپ کے دیکھنے والے, آپ کے چاہنے والوں سے بھی معذرت, آپ سے بھی معذرت. یہاں پر جو بات ہوتی ہے نا کہ یہ تو ملک ریاض کا پیسہ تھا, ملک ریاض لے گیا تھا, ملک ریاض واپس لے آیا. اگر تو ملک ریاض کا پیسہ تھا, سوال یہ ہے کہ وہاں پہ منی ٹریل کیوں نہیں دے سکے این سی اے کو. اور اس سے جو بڑا سوال ہے
اس سے بڑا سوال یہ ہے, میں نے پہلے سوال سے دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو, عمران خان صاحب کو, تحریک انصاف کی حکومت کو پھر کیا مصیبت پڑی تھی. وہ پنجابی کہتے ہیں نا کیڑے بیلے نے باں آئی سی, صحیح ہے, کہ آپ وہاں پہ ملک ریاض کو چھڑانے پہنچ گئے تھے. بالکل, اگر ملک ریاض کا تھا تو ملک ریاض جانتا, وہاں پہ جا کے اس کی صفائی دیتا, اس کا جواب دیتا. اگر حکومت پاکستان, اب جواب بھی تھوڑا سا ہے جو ہم نکال سکتے ہیں کہ اگر حکومت پاکستان ریسکیو کرنے کے لیے نہ جاتی, آج بھی یہ پیسہ برطانیہ میں پڑا ہوتا, یا برطانیہ کی طرف سے حکومت پاکستان کو لٹایا جا چکا ہوتا, یہ ملک ریاض کی جیب میں نہ جاتا. بالکل, اور ملک ریاض اگر وہاں پہ کیس چل رہا ہوتا, پیشیاں بھگت رہا ہوتا, اس کی صفائیاں دے رہا ہوتا, منی ٹریل دینا پڑتی. اس میں پی ٹی آئی کو کیا پڑا تھا؟ اگر یہ جیسے آپ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پیسہ ملک ریاض کا, ملک ریاض واپس لے آیا, تو پھر یہ وہاں پہ کیا لینے گئے؟ دیکھیں, ملک ریاض تو واپس نہیں لایا. بیسیکلی جب ملک ریاض کے خلاف کیس چل رہا تھا بحریہ ٹاؤن کراچی کا, تو اس کو فیل ہو گیا, تو اس نے یہاں سے پیسہ جو ہے وہ بیرون ملک ٹرانسفر کیا, اور وہاں پہ نیشنل کرائم ایجنسی نے اس کو ان ایکسپلینڈ منی کر کے, منی ٹریل نہ ہونے کی وجہ سے پکڑ لیا, اور وہاں پہ وہ کیس کرنے لگے تھے. اور انہوں نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا کہ بھئی آپ کے ملک کا اتنا لوٹا ہوئی دولت جو ہے وہ ہمارے پاس صحیح ہے, تو آپ اس میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ بھی کس قانون کے تحت؟ پروسیڈ آف کرائم ایکٹ کے تحت. بالکل, یہ پیسہ وہاں پہ پکڑا گیا پروسیڈ آف کرائم ایکٹ کے تحت پکڑا گیا. تو کیا آپ اس کو سو کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس ٹائم ملک ریاض نے وہاں سے برطانوی اس میں رجوع کیا کہ میں جو ہے وہ تصفیہ کرنا چاہتا ہوں, اور ادھر سے اس نے یہاں پہ شہزاد اکبر سے, جو مرکزی ہے مین کردار تھا, شہزاد اکبر سے رجوع کیا. شہزاد اکبر نے یہاں پہ کابینہ کو بتایا, اور بقول جو ہے پرویز خٹک کہ کابینہ میں شہزاد اکبر نے عمران خان کو بتایا, اور عمران خان نے پھر کابینہ کو بتایا کہ دیکھیں جی, جو نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض کا 190 ملین پاؤنڈ پکڑا ہے, ہم اس کو برطانیہ کے اندر سو نہیں کرنا چاہ رہے, ہم نہیں کریں گے, اور وہ جو ہے ہم تصفیہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یوں ملک ریاض کو وہاں پہ قانونی چھوٹ دے دی گئی. اگر حکومت پاکستان وہاں پہ جا کے سو کرتی, کلیم کرتی, تو ملک ریاض جو ہے وہ وہاں پہ ابھی تک پیشہ بھی بھگت رہے ہوتے, شاید ان کو جیل بھی ہو چکی ہوتی. مطلب ملک ریاض کے لیے تو مہنگا سودا نہیں تھا, 50-60 ارب آپ کو وہاں پہ پکڑے گئے, پاکستان میں آپ کی پاکٹ میں ڈال دیے گئے. بالکل, اور اس کے عوض اگر آپ سے کوئی 3-4 ارب کی کوئی معاملات اگر گفٹ دینے میں, کوئی زمین دینے میں, اس طرح ڈونیشن دینے میں اگر چلے گئے, تو کیا سر دیکھیں مہنگا سودا تو نہیں تھا. 60 ارب روپیہ تھا, 190 ملین پاؤنڈ جو پاکستانی کرنسی میں بنتا ہے, اور اس کے بدلے انہوں نے یہاں پہ القادر ٹرسٹ کی اراضی دی, اور وہ دوسرا بشرا کی جو فرنٹ مین تھی, کیا نام ہے, فرا گوگی, اور جمیل جو گجر ہے, ان کو جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے اندر جو موزہ وہ نور مار ہے, کون سا ہے وہاں پہ, مورا نور, وہاں پہ اس کو اراضی دی گئی. تو اس کے علاوہ کوئی جیولریاں دی گئی, کوئی سیٹ دیے گئے, بہت سارے معاملات طے ہوئے, ٹھیک ہے نا. اور میری بات سنیں, اگر یہ اتنا صاف اور شفاف تھا, تو پھر سربا مہر لفافہ کیوں کابینہ میں پیش کیا گیا؟ کابینہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے. کہیں تو نہ کہیں میلا فائڈی تھا, کہیں نہ کہیں بدعنوانی تھی, کرپشن تھی, جس کو چھپایا جا رہا. یہی بات تو میں نے طیب بلوچ صاحب کی ہے کہ ملک ریاض کا پیسہ تھا, تو آپ کو سردرد لینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو اپنے کابینہ کے اجلاس میں وہ ایجنڈا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ وہاں پہ جا کے پروسیڈ کر لیتے. اب یہ دیکھیں طیب بلوچ صاحب, ایک لائن ہے, جی 148 صفحات کا یہ فیصلہ ہے, اور پیراگراف 131 میں لکھا گیا ہے, ایک لائن ہے جس پہ چھلانگے لگائی جا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہائی کورٹ سے سسپینڈ ہو جائے گا. اب یہ ایک لائن کیا ہے؟ there might be a certain minor discrepancies and contradiction in the prosecution evidence which are but are natural in such like cases of white collar crime. اس پہ کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سسپینڈ ہونے کے بڑے برائٹ امکانات موجود ہیں, لیکن آگے اور اوپر نیچے جو لائنیں لکھی ہیں وہ بھول گئے. دیکھیں وہ اب سنیں, آپ اس پہ تبصرہ کریں, میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں. آگے والی لائن بھی تو پڑھیں نا, جج صاحب نے کیا لکھا ہے. جج صاحب نے کہا ہے the defense counsel remain fail, یعنی عمران خان صاحب بشرا بی بی صاحبہ کے وکیل ناکام رہے to create any reasonable dent, یعنی جو پروسیکیوشن نے وٹنس پیش کی اس میں ڈینٹ ڈالنے میں, کوئی مناسب ڈینٹ ڈالنے میں ناکام رہے, اور ڈاؤٹ فیٹل فار دا پروسیکیوشن کیسز, مطلب کوئی فیٹل اس کے اوپر ڈاؤٹ, کوئی شک پیدا کرنے میں بھی ناکام ہوئے.
सर इनके पास दिफा को कुछ नहीं था। देखिए ये बिल्कुल ओपन केस है ना, यही मैं कह रहा हूं। 190 मिलियन पाउंड इनका नहीं है, वो तो बर्तानिया ने पकड़ा। अब तीसरे मुल्क की गवाही, तीसरे मुल्क की शहादत भी है, उसके भी सबूत मौजूद है कि उसने किस तरीके से पाकिस्तान में वो रकम भेजी। तो खान साहब के पास, बुशरा बीबी के पास जो है वो कोई रास्ता नहीं था, तो इस वजह से। और बाकी जो लाइन आपने पढ़ी है आके प्रोसिक्यूशन, देखिए प्रोसिक्यूशन ने बड़ी जानदार प्रोसिक्यूशन के बारे में तो लिखा है कि वो अपना केस साबित करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें थी, अगर वो खला रह जाते, वैक्यूम कहीं ना कहीं रह जाता है तो उसका ये नहीं है। हाँ वो जज साहब ने लिखा नेचुरल है। अच्छा, वो नेचुरली हो जाता है, बिल्कुल। इन जज साहब को भी धमकी दी गई, अच्छा बिल्कुल, अलीमा खान की तरफ से कि ये फैसला सुना के दिखा, इतना आसान नहीं फैसला सुनाना। और कहा अलीमा खान ने कि खान जब बाहर आएगा तो सबको देख लेगा, यानी जज को भी देख लेगा। खान साहब निहाल हाशमी को तो, खान साहब तो जजेस के बारे में, निहाल हाशमी को तो इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करने पे जेल भिजवा दिया था। बिल्कुल, तलाल चौधरी को घर भिजवा दिया था, बिल्कुल, दानियाल अजीज को घर भिजवा दिया था। यहाँ पे क्यों नहीं एक्शन होता? अलीमा खान अगर जज को धमकियां देती हैं या पीटीआई वाले जज को धमकियां देते हैं, तो यहाँ पे इमरान खान खुद जजेस के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कहें, लेकिन यही है कि इनको सजा, अगर तुहीन अदालत उस टाइम अतरमिला कर देते तो शायद इनको ये ना होता जो ये जजेस के बारे में रिमार्क्स यूज करते हैं। तो ये बलोच साहब ये बताएं, अपने प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। ये जो पीटीआई कह रही है कि फैसला हाई कोर्ट जाएगा, फौरी तौर पे सस्पेंड हो जाएगा, 14 साल की सजा है, मैक्सिमम सजा, कैद बामुशक्कत। क्या ये आपको लगता है कि फौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 10 दिनों में, 15 दिनों में, 1 माह में जब भी अपील आएगी ये सजा फौरी तौर पे सस्पेंड हो जाएगी? आपको नहीं लगता कि इस पे अब टाइम लगेगा? देखिए मैक्सिमम सजा है, मैक्सिमम सजा है, टाइम टेकिंग है, टाइम तो लगेगा। फिर साइफर का केस था, 10 साल की सजा थी उसमें, वो भी मैक्सिमम सजा, मैक्सिमम तो शायद डेथ पेनल्टी थी, फिर भी 10 साल की सजा को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खत्म करते हुए उनको बड़ा सोचना पड़ता है। हाँ 10 साल से कम सजाएं हो तो उसमें बेल वगैरह हो जाया करती है आपके सामने, लेकिन 10 साल से ऊपर की सजा हो या 10 साल हो तो उसमें बेल और ये चीजें बहुत सारी अदालतों को पापड़ बेलने पड़ते हैं वो जमानतें देने के लिए या सजा खत्म करने के लिए। लेकिन साइफर को इन्होंने उड़ा के रख दिया था, ठीक है ना। तो ये यही समझते हैं अगर साइफर उड़ गया तो शायद ये भी सजा सर्वाइव ना करे, ये भी फैसला सर्वाइव ना करे। लेकिन उसके लिए अब आप देखना ये है कि ये मामला किन बेंच में लगेगा, किन जजेस के पास लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपना तैयब बलोच साहब। जो बात मैं आपसे शुरू में सुनना चाह रहा था वो आपने आखिर में आके कही है, क्योंकि चूंकि 14 साल की नादरीन सजा है तो 14 साल की सजा के ऊपर सस्पेंशन इतनी आसानी से हो जाना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तवक्कुआत लगा के बैठी है वो नाज़रीन नजर नहीं आ रहा। इजाजत चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।